علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، معقر مبجل ائمہ مساجد، حفاظ عظام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم اس وقت جس مجلس میں تشریف فرما ہے، یہ ایک تاریخی مجلس ہے۔ شاید اس طرح کا ملا جلا علماء اور عوام کا سنگم اس سے پہلے کبھی ہمارے اس محلے میں ہوا ہے ضرور۔ علماء کا جوڑ الگ ہوتا تھا، عوام کا جوڑ الگ ہوتا تھا، اور کبھی اجتماعات کے موقع پر انتظامی امور کے لیے علماء کو عوام کو جوڑ کر کچھ بات کر دی جاتی تھی۔ اور دیگر ایسے ملتا جلتا ماحول میں ہم نے کبھی اس طرح کا ایک موسم نہیں دیکھا۔ اس وقت ہمارے سامنے یہاں جتنے بڑے ہیں ان بڑوں کے استاد بھی موجود ہیں۔ حضرت کامل صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا عزیر صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر ائمہ مساجد معقر جو ایک زمانے سے علاقے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ تمام قابل ذی افتخار شخصیتیں بھی موجود ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں جب بھی اس طریقے سے جوڑ ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، تو یہ بات کا احساس دلایا جاتا ہے، ہم سب سے پہلے اس بات کا تصور کریں کہ دنیا میں ہمارے بنگلور میں اس طرح کے کتنے محلے ہیں جن محلوں میں ائمہ ایک زمانے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن کبھی ان کو سراہا نہیں جاتا، ان کا اکرام نہیں ہوتا، ان کا احترام نہیں ہوتا، ان کی بزرگیت کا اعتراف نہیں ہوتا۔
حالانکہ ایک امام کسی جگہ پر 1 سال 2 سال 3 سال رہتا ہے، اچھوں کی اچھی باتیں بھی سنتا ہے اور کڑوی کسیلی بھی شریر اور دیگر قسم کے مزاج والوں سے سننا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی امامت کو نہیں چھوڑتا۔ میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ جماعت جو ائمہ کی علماء کی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پہلے روز اول میں نے اشارہ کیا، اگر آپ ان کو تجارت کے میدان میں اتار دیں، یہ تاجروں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، تعمیر کے میدان میں اتار دیں، انجینئروں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اطباء کے میدان میں اتار دیں، حکماء میں یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کسی بھی اعتبار سے ان کے میدان کو ذرا بدل کر دیکھیں، ان کے اندر کی صلاحیت جو انہوں نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل چھپا کر، مکمل دبا کر، مکمل اس کا احساس لوگوں کے درمیان ہوئے بغیر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جو چل رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا بہت بڑا تحمل ہے۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے التحمل کرنے والا، بردبار انسان، برداشت کرنے والا، اس کے اندر نبوت کے صفات پائے جائیں گے۔ اور وہی صفات میں تو یوں کہتا ہوں، الاستقامت خیر من الف کرامہ۔ اگر کوئی 10 سال کسی جگہ پر خدمت کرتا ہے، اس کے صبر کے لیے وہی معیار ہے، اس کے تقوی کے لیے وہی معیار ہے، اس کی طہارت کے لیے وہی معیار ہے، اس کے خوف و خشیت کے لیے وہی معیار ہے، اور اس کے آدمی کے اندر استقامت کے لیے وہی معیار ہے، وہ صاحب کرامت ہونے کے لیے وہی معیار ہے۔ لیکن ہم لوگ، اگر کوئی باہر سے آ کر 1 ماہ خدمت کرتا ہے، ہم اتنی خدمت اس کی کرتے ہیں، پورا سال خدام محلہ کی اتنی خدمت نہیں ہوتی، کہ خدام علاقے کی اتنی خدمت نہیں ہوتی، پورا سال محنت کرنے والا، کڑوی کسیلی سننے والا، سہ کر تمہارے بچوں کو پڑھانے والا، تمہارے بچوں کی زبانوں پر کلمہ چڑھانے والا، اور تمہارے بچوں کے اخلاق سجانے والا، اور تمہارے بچوں کو ہر طرح کے زیب و زینت سے نوازنے والا، اس کو ہم نوازتے نہیں جتنا ہم 1 ماہی تماشائی کو نواز دیتے ہیں۔ 1 ماہی تماشائی اس کو نواز دیتے ہیں، اور دیگر تمام تاکتے رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں، گنتے رہ جاتے ہیں، سوچتے رہ جاتے ہیں، اور ہم لوگ نوازتے رہ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی ہماری حماقت کی بات ہے، اور میں آپ کو تنبیہاً کہہ رہا ہوں، تشریحاً کہہ رہا ہوں، توضیحاً کہہ رہا ہوں، اور آپ حضرات کو آگے آنے والے حالات کو مد نظر رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح کی ناقدری رہے گی، اسی طرح کی ناقدری رہے گی۔ ایک زمانہ آئے گا مخلصین سے ہماری مساجد ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہمارے مدارس ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایسے مخلصین دوبارہ نہیں ملیں گے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جماعت متوکلین کی جماعت ہے، علماء کی جو ہمارے درمیان موجود ہے، ذرا ان سے پوچھو تنہائی میں، مولانا آپ کی تنخواہ جو مسجد سے دی جا رہی ہے وہ کتنی ہے، مدرسے سے دی جا رہی ہے وہ کتنی ہے، مکاتب سے دی جا رہی ہے کتنی ہے؟ آپ میں سے ہر یہ سن کر دنگ رہ جائے گا۔ تمہارا ماہانہ پیٹرول کا خرچہ، ان کا ماہانہ گھر کا خرچہ ہے، ماہانہ دودھ کا خرچہ، ان کا ماہانہ اپنے پوری زندگی کا خرچہ ہے، ماہانہ تمہارے پھونکنے کا خرچہ، ان کی پوری زندگی کے پریوار کا خرچہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر متوکل کی علامت کیا چاہیے؟ یہ توکلون علی اللہ، یہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم پر نہیں۔ تبھی جا کر ان کی زبانوں پر سچائی ہوتی ہے، ان کی نظروں میں بے نیازی ہوتی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ کبھی بھگا کر تم سے نہیں مانگتے، یہ شاہانہ چال رکھتے ہیں، اپنے شاہانہ کردار رکھتے ہیں، اپنے بے نیازی زندگی رکھتے ہیں، اور آپ حضرات کو دیتے ہیں لیتے کچھ
دیا, کلمہ دیا, علم دیا, تقوی دیا, دعائیں دیے کچھ نہیں, دیے 5 روپے اور دعائیں لے رہے ہیں 5000 کی دعائیں. یا اللہ ان کو بچا, ان کو سجا, ان کو آباد کر, دعائیں پر دعائیں بھگت کی لیتے رہنا. اور امام صاحب کو ان کو دے دے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آنا بھی چاہیے. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جس کے اندر خباثت رہتی ہے اس کے خباثت کا اظہار. منافق ہمیشہ منافقین کی طرف متوجہ ہوگا. المنافقون والمنافقات, ریاکار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ریاکاروں کے ساتھ رہے گا. مجھے بعض مرتبہ بعض نعت خانوں سے بڑی چڑ ہے. ایک مرتبہ جلسے میں پہنچا, داڑھی مڈا نعت پڑھ رہا تھا, بڑے رو رو کر پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یہ سب ایکٹنگاں چھوڑ کر. جی حضرت یہ سب ایکٹنگاں چھوڑ کر, اتنی محبت رہتی تو تمہاری صورت ایسی رہتی تھی. رو رو کر وہ بھی بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا. تو یہ پڑھو رہے لگ بٹھا دی, کیا ایکٹنگ ہے, کیا ایکٹنگ ہے, کیا ایکٹنگ ہے. ویسے ایکٹرس اگر آ جائے, نوٹوں پر نوٹوں کا بہار, پیسوں پر پیسوں کا بہار, تحفے پر تحفے کا بہار. کیوں؟ یہ لوز مولراؤں کو انگوش مخلصہ لکھتے ہیں. سو یہ لوزاں کو لوزانس, نماز کے پیشے نہ پورے. عقل مند کون ہے یہ ان سے پوچھو جو مخلص کو جانتے ہیں, مخلص کو سمجھتے ہیں. مخلص کسے کہتے ہیں؟ تم برا کہو بھلا کہو, خدمت نہ چھوڑے. یہ وہ علماء ہیں جن علماء کو ہم بلائے ہیں. یہ وہ علماء ہیں جو تمہاری گلی بھی سنتے ہیں, تمہاری کسیلی بھی سنتے ہیں, تمہاری ترچھی نگاہوں کو بھی برداشت کرتے ہیں, تمہارے وہ چال جو فرعون و حامان و شداد و نمرود کی ہے اسے بھی برداشت کرتے ہیں. دیکھ کر احسان جتلانے والے جماعت کی کڑوی کسیلی کو سن کر, سہ کر, جم کر خدمت کرنے والے یہی مخلصین ہیں. تمام علماء کے فیصلے کے مطابق مخلص کی علامت حضرت نے کیا فرمایا؟ مادح اور زام مخلص کے نزدیک برابر ہوتے ہیں. تعریف کرو ٹھیک ہے بھائی, توحید کرو ٹھیک ہے بھائی. تعریف پر چڑھتے نہیں, توحید پر اترتے نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, یہ ایک سازش ہے. یہ علماء عوام کے درمیان یہ دوریاں پیدا کرو, علماء عوام کے درمیان گیپ پیدا کرو, علماء اور عوام کے درمیان سپیس پیدا کرو. علماء کے بارے میں علماء کیا بھائی, علماء کیا بھائی. علماء کی غیبت کرنا چھوڑو, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. میں اسی نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت نبی علیہ السلام نے تقریری روایتوں میں بہت ساری روایتیں ہیں, تحریری روایت, تقریری روایت, سندی روایت. تو روایتوں میں تقریری روایت کیا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ مکاشفہ ہوا صدیق اکبر کو جہنم کا, اور حضور نے کروایا, اور دیکھ رہے تھے ایسے لوگوں کو جو لوگ سختی کے ساتھ سزائیں پا رہے ہیں اور جہنم کی آگ میں چل رہے ہیں. پوچھا حضور یہ کون؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر علماء کی توہین کرتے رہے, بغیر توبہ کے مر گئے. اور عام ہو گیا ہے علماء کی توہین, چلانا, جن کی حیثیت نالے کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے, انہوں علماء کی توہین کرتے. سو تمہیں ہماری حیثیت, علماء کی حیثیت, حفاظ کی حیثیت, میں پرسوں بھی کل بتا رہا تھا حفاظ اکرام کا حفاظ اکرام کا مقام کیا, حفاظ اکرام کی عزت کیا. حفاظ اکرام کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی وہ جماعت, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے کہا ہم اس کے محافظ ہیں. ان محافظین کے لیے اللہ نے جس جماعت کو چنا, ان محافظین کے لیے اللہ نے جس جماعت کو منتخب کیا, ان محافظین کی جماعت اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وہ حزب اللہ کون ہے؟ یہی وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے حافظون بنا کر اس امت کو عطا کیا. ہم حافظون ہیں, قرآن کے محافظ ہیں. کیسے؟
سب کے سب مستحقین عبادت کریں گے. یہ تمام اللہ نے جماعتیں بنائی تاکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی جماعت میں شامل ہو جائے. اور یہ جماعت وانا لہ لحافظون کی جماعت، اس جماعت کو ہم نے چھوڑا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے اس جماعت کا اکرام کرنا چاہیے، اس جماعت کا احترام کرنا چاہیے، اس جماعت کو دیکھنا ثواب ہے. ایک اللہ کا بندہ آیا حضرت قاری محمد طیب صاحب کی خدمت میں، کہنے لگا حضرت میں تو مدرسہ چلاتا ہوں لیکن مدارس میں بہت کچھ محنت کرتا ہوں، میری اولاد علماء نہیں بنتی، میرے اولاد میں حفاظ کوئی نہیں. حضرت نے پوچھا ماشاءاللہ آپ مدرسہ چلاتے ہیں، کیا نظام کے ساتھ چلاتے ہیں؟ کہا نظام یہ ہے کہ مدرسے میں اساتذہ پڑھاتے ہیں، ماہانہ ان کی تنخواہ کی ذمہ داری میری ہوتی ہے. حضرت نے پوچھا تنخواہ کیسے دیتے ہیں؟ کہا میں اپنے آفس بلاتا ہوں، ان کو بٹھاتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کی تنخواہ دے کر بھیجتا ہوں. فرمایا غلط. ایک عالم وہ عالم کو بلا سکتا ہے. کیوں؟ ایک وارث نبی کو بلا سکتا ہے. ایک امتی وارث نبی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، نہ کہ وارث نبی کو بلانا چاہیے. اور ہمارے یہاں عام طور پر مولانا جناب ان کے بلڈوزر یہاں سے ہلتی نہیں، کرین ہلتا نہیں، یہاں سے کرین بیٹھنے کو چھٹا ایک جگہ پر مولانا ذرا یہاں ذرا کی وہاں سے تمہیں جب کو وہاں بات کرے تو کیا ہو جاتا؟ تابوت اللہ ہلتا نہیں، کیا تابوت اللہ ہلتا نہیں، یہاں سے وہاں جب بات کرتے کیا ہو جاتا؟ تمہیں جاؤ ان کے پاس حضرت جاؤ، علم ملے گا، تقویٰ ملے گا، قرآن ملے گا. یہ ادب ہے، ادب. اگر تم ان کو بلا رہے ہو وہ آ تو جائیں گے، وہ تو آ تو جائیں گے، نہیں آئیں گے نہیں، ضرور آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے، وہ تو سہنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. طلبہ آگے بات بتا حضرت ایسا تو میں کہتا ہوں دیکھو ہمیں والے سے نبی نہیں ہاؤ، نبی کیا کیا سہے کی وہ سب یہ امت سے سہنا کیا کرتی. اللہ کے رسول بنی اسرائیل سے تشبیہ دے ڈالے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کیا بنی اسرائیل سے سہے گی وہ سب یہ امت سے سہنا پڑے گا. الزام پر لگانے والے الزام لگائیں گے، غلط بولنے والے غلط بولیں گے. کیا بھائی مولانا دیکھے نظریں الگ الگ ہیں، نظریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ کھا رہے ہیں، کیا قصہ الگ بیٹھ پر ٹکا رہے ہیں. دیکھو پردے کے اندر آؤ، بلا لیا حضرت عمر نے، اندر آؤ بھی، ٹکا نہیں ادھر آؤ بیٹھ جاؤ ذرا تمہیں بھی ٹکاؤ دیکھیں گے. حضرت نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر دیا اس شخص کو جو یہ تصور کر رہا تھا حضرت اندر بیٹھ کر خوب مزیدار کھانے. وہ کہہ رہا ہے کہ منہ میں ڈالنے کے بعد چباتا رہ گیا، چباتا رہ گیا، چباتا رہ گیا. کیا مجال میری کہ میں اس کو حلق کے اندر اتار دوں؟ کوشش کر رہا ہوں، اترنے کو تیار نہیں. حیرت میں پڑ گیا، حضرت عمر ایسی غذا کیسے کھا رہے ہیں؟ گھروں میں آ کر دیکھو کیا حال گزر رہا ہے. عید کا موسم علماء کے گھروں میں بچوں نے کپڑے خریدے کہ نہیں خریدے؟ تمہیں لوگ 27 کو دے 300. شرم نہیں آتی؟ 27 کو دینے کی تاریخ ہے. تمہاری تیاری 2 رمضان سے شروع، علماء کی تیاری 27 کے بعد شروع کرنا. کیا اللہ تعالیٰ عقل کو پٹی باندھ دیا کہ اللہ کچھ معلوم؟ خیر اللہ سب کو معاف کرے، سب کو معاف. آج کیا تاریخ بھائی؟ ارے آج کیا تم لوگوں کو انگلش کی پوچھ لو سو نہیں، کوئی پوچھ لو سو. 27 کو انگلش کی 27 سے 27 کے تو کوئی 27. ارے پھر رمضان المبارک کی 27 بول رہا ہوں، اب کون سی تاریخ چل رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب ہمیں لوگ حرکت نہ کر رہے نہ جائے، اس کا ہوتا بولو. بیٹھ کو سوچو، تمہارا بیٹا ایک امام بھی ویسا مانو، تمہارا بھی ایک امام، تمہارے والد ایک امام، تمہارے والد
ایسا کام کرے تو تمہیں لوگوں کو بول دے گا اپنی. آج تک کون پہ بھی عالم کون پہ بھی حافظ شکایت کرے گا بھائی؟ کرے کون سی بھی کمیٹی والوں جا کر کچھ کرے؟ اس سے بڑھ تو ان کے سفر کا ان کا امتحان لیتی. 27 تاریخ خلا کو دے رہے نا، پورا رمضان گزر گیا، ادھر بیوی اپنے ایک تمنا باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بچے ایک امید باندھ کر بیٹھے ہوئے، ابا آئیں گے ابا. 27 تک انتظار میں رہنا، کب آتی ہے فقیراں، کب آتی ہے فقیراں، کب آتی ہے فقیراں. دے رہی سو محنت کی مزدوری، اس کے اوپر فوٹو آئے تھے، پکڑو مولانا. دوسرے لوگوں کو دیتے سے وہ فوٹو نہیں، کمرے میں جا کو دیکھو آتی سو، وہ فوٹو بھی آتے نہیں، حصہ میں بھی آتی نہیں. لیکن علماء کو دے رہی سو تنخواہ فوٹو آئے، تاکہ بڑا احسان کرو پھاڑے سکا ہی نو. کیا احسان کرے سو؟ کیا احسان کرے؟ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں احسان کیا کرے؟ احسان علماء نے تم پر کیا، یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں، زندگی کھپا رہے ہیں. اگر یہی زندگی کی سوچنے پر لگاتے، تم جو تنخواہ دے رہے ہو 10 گنا زیادہ کما سکتے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے مسجد کے محلے کے ذمہ داران جڑو، جڑ کو موٹا موٹا حساب ڈالو. میرا بیٹا اگر فیملی سے الگ ہوا، اس کا اتنا گھر کا خرچہ کتنا بھی ہوتا سو اتنا پیسہ علماء کرام پہ طے کر دو، بس تمہاری نجات ہو جائے گی. کرو گے بھی انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ میں دمش نہیں ہے نا، کریں گے؟ نیت کرو. دوسری بات دھیان رکھ لے کو، وہاں کون بھی دیکھو محلے میں جو علماء رہتے ہیں یہ تمہارے ساتھ رہیں گے، بسیں گے، مریں گے. باہر سے کتنا بڑا ترم خواہ آیا تو بھی انہیں چمچہ ہلا کر کو چلتے رہتا، پیجامہ ڈھکا کر کو چلتے رہتا، انہیں رہتا نہیں. انہیں جو محلے میں ہے، حضرت کب آئے، کتنے سال سے ہی، کب تک رہیں گے، حضرت کب آئے، کتنے سال سے ہی، کب تک رہیں گے، جتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے کتنے سال سے ہی، کب تک رہیں گے، اس کا حساب تمہیں ڈال لو. باہر سے ایک آدمی آ رہا ہے، آتے ہی چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا پورے بلکہ کی امت ہو جاتی. کیا تولتی کیا بولنا نا، وہ قاف نکالتی سو تم نہ معلوم قاف کرتے کیا. ذرا خاموش بیٹھے جی گلخن، قاف کیا نکالتی، مت کیا کھینچتی. چپ کے تیری پرسن بولے ہمیں منڈی پیچھے یوں کھڑو ہلانا. کیا ہلا رہی سو؟ اللہ عذابت کی آیت میں بول رہا ہے، منڈی ہلا رہی سو تاکہ بڑا سمجھ میں آپ کو پورے معنی مفاہیم سب اتر رہا ہے اندر. منڈیاں کیا ہلا رہی سو؟ ایک صاحب ہمارے کچھ سال پہلے ملے، کہنے لگے مولانا یہ منڈیا کے بھلا کے معلوم کیا ہے، کہیں کو پرانے مٹا یاد آتی ہے ان کو. چھٹکے نہیں، یہ جتنے بیٹھے پرانے مٹے، ان کے پرانے زمانے میں کچھ مٹس ان کے فیورز رہ چکے ہیں. وہ مٹا کے مطابق جو بھی قرآن پڑھتا تھا، ارے کیا مولانا تمہارے خلاف دنیا میں نہیں سنا نا، مولانا سنتے بھی نہیں. قرآن پاک کو سادہ سیدھا جیسے ہمارے علماء پڑھ رہے ویسا پڑھنا سو. ریاکار اب دیکھو یہاں تھا، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، جہاں چکنا وہاں جھکنا، جہاں چکنا وہاں جھکنا. جتنے چکنے آئے وہ سب کے سب کہاں گئے؟ جہاں چکنا وہاں جھکنا. کل آپ کے پاس تھا، پرسوں وہاں گیا، پرسوں وہاں گیا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں آیا، پھر وہاں گیا. ان شنکھالے کو چلتا کہاں کا چکنا رہتا ہے کہ وہاں جھکنا رہتا. لیکن یہ علماء جہاں چکنا وہاں جھکنا نہیں، یہ ایک درگیر محکم گیر، یہ ایک ہی جگہ میں رہیں گے، موت تک رہیں گے. کہو انشاءاللہ. ہم نہیں جائیں گے، تمہاری جنازے بھی ہمیں پڑھانا سو. مر گئے محلے کے بولتے بھی ہمیں بھاپ آتی، کوئی بھی باہر کا بھاپ آتا نہیں. میں دیکھا ایک مسجد ہمارے ساتھی کا انتقال ہوا، اس مسجد کے امام صاحب خود نہیں آئے. میں بول رہا دیکھے کیا آخر میں
یہ محلے کے مؤذن حافظ صاحب کو تمہیں نکالے امامت سے، وہ حافظ صاحب تم نام جنازے کی نماز پڑھا رہی، کہاں گئے تھے محلے کے امام صاحب؟ بہت پڑھ لیتے نا تمہیں، کہاں گئے انہوں؟ آئے نہیں نا؟ تمہاری فاتحہ پڑھنے میں یہ حافظ صاحب آنا، تمہاری میت کو بھی نوچ آنا، تمہارے جنازے کو بھی نوچ آنا، تمہارے نماز کو بھی نوچ آنا۔ اس لیے محلے کے جو حفاظ ہیں اس وقت علماء ہیں، ان کی قدر کرو۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، سب کریں گے، پکی بات۔ ہاں آئندہ بغیر اجازت کسی کو بھی بلا لے پائے گئے بول کو معلوم ہوا تو کیا کریں گے؟ بولو کیا کریں گے؟ بولو توبہ کریں گے؟ کپڑا لگانے کے بعد میں مشورہ کرو۔ ہاں بلا لے کو آتے سے وہ پوچھتے تھی، ایک جنے کو بلا لے کہا ہے اس کا عقیدہ خراب، عقیدہ خراب، بلا لگا گئے، بیان سن رہی، بعد میں بولیا جائے کسی کی بلا لگائے سو انہوں صحابہ کی عزت نہیں کرتا، اس کا عقیدہ یہ کیا مولانا معلوم نہیں تھا نا، کسے معلوم کرے؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا؟ ڈاکٹر سے پوچھنا۔ کون سے عالم کے پاس جانا؟ علماء سے پوچھنا۔ کون سے مفتی کے پاس جانا؟ علماء سے پوچھنا۔ علماء بتائیں گے یہ مفتی کے پاس جاؤ، یہ عالم کے پاس جاؤ، یہ حافظ کے پاس جاؤ، ان کا قرآن صحیح ہے، ان کا حفظ صحیح ہے، ان کی تجویز صحیح ہے، ان کا فتویٰ صحیح ہے، ان کی تقریر صحیح ہے۔ یہ کون بتائیں گے؟ کوئی کسے بلانا؟ پورے جاہلہ میں کو طے کرتی سو۔ ان کو کیا معلوم عقیدہ کسے بولتی؟ ان کو کیا معلوم؟ اللہ کے نبی یہ جو شخص کو بلا کر ہم لوگ تقریر سن رہے ہیں، اس شخص کا عقیدہ کیا ہے ہمیں کیا معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، جس کو بلا کر تم لوگ بٹھا رہے ہو، جس کو بلا کر تم لوگ سن رہے ہو، پہلے یہ سوچ لیا کرو جس شخص کو بلا کر ہم سن رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل کے اندر ارادہ کیا ہے۔ ہم نے سنتے وقت وہ سب سنا نہیں، آخر میں چند سالوں کے بعد پتا چلا پورے ساتھیوں کا عقیدہ بگڑ گیا۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے علماء سے جوڑ رکھو، علماء سے ربط رکھو، علماء سے رشتہ رکھو، علماء کے مشورے کے مطابق محلے کو چلاؤ، اور علماء سے اپنی محبت کو قائم رکھو۔ اور علماء مشورہ ماشاءاللہ مجھے چند علاقے میں بڑا اچھا لگا، بولتے مولانا ہمارے یہاں ایک مقرر آنا کو تو علماء کی جماعت کے پاس انہوں لوگا رائے دینا، کیا دینا سو فیصلہ نہیں سنانا، سو رائے دینا۔ یہ عالم کو ہمیں بلا سکتی کیا؟ ہماری رائے ہے، انہوں بولتی کیا علماء اکرام کیا بولتے ہیں حضرت انہوں سوچ کو ہاں ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ بلا سکتی، انہوں ایسا بھی نہیں بھی معاف کرنا، ان کو نہیں بلا سکتے، ان کو نہیں بلا سکتے۔ کیوں؟ ان کو بلانے سے یہ نقصان ہے، ان کو بلانے سے یہ فائدہ ہے۔ تو آپ ان کو بلائیے جن کو بلانے سے ہمارا عقیدہ بنتا ہو، ایمان بنتا ہو، ہم بنتے ہو، اور ہم لوگوں کے اندر ایک حساسیت پیدا ہو اور ہم حقانیت پیدا ہو۔ ایسے علماء کو بلاؤ، ایسے علماء کو، ایسے حفاظ کو۔ ہمارے پورے محلے میں اگر ہم لوگوں نے فینسنگ کر دیے، کیا کر دیے؟ کھلی ٹوٹی میں کتوں کا رچکا نہیں بنانا، سمجھے نہیں؟ فینسنگ کا تو معلوم کیا؟ ارے فینسنگ کسے بولتی؟ ارے پڑھو کو ہی نہیں پڑھو جاتے ہوئے جو لوگ آپ اطراف میں حدود برحد بندی کر دینا، یہاں آنا کو تو کچھ کو آنا بھی، اب کچھ کر انشاءاللہ آئیں گے۔ کون کی آ کر نماز پڑھا کر چلا گیا، وہ انہیں آ کر صدیق دیندار انجمن سے تعلق رکھتا تھا، مرتد انہیں خود یہ نالائق یہ جگہ کو ان کی نماز پڑھایا، انہیں شکیل بن حنیف کو ماننے والا یہ نالائق آ کر ایک زمانے سے امامت کر رہا ہے، پوچھے تو انہیں خاجانی۔ ہمارے علماء ان سے پوچھ کر تصدیق لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا۔ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، کہنا جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے غیر مرتب انداز میں کہہ دیا۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ ہم سب اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اپنے علماء کو حفاظ چاہیے، امام چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی صبح کو ماشاءاللہ جو جماعت آئی انہوں ہمارے پاس آئی، انہوں ہمارے پاس کب آئے؟ مارا کھانے کے بعد آئے۔ کب آئے؟ کب آئے؟
اب نہیں آئے مارو کھانے کے بعد، اور جب تک جوتے کھاتے نہیں تب تک عقل کام کرتے نہیں ہم لوگوں کی. جوتے کھانے کے بعد تمہیں بولے سے برابر بنانا، 10 سال پہلے بولے نا تمہیں ہاں بولو، 10 سال بعد عقل کام کری نا، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. دوا ضرور اثر، لیکن 10 سال کے بعد کریں. مخلصین کی قدر کرو، مخلصین کی عزت کرو، اور مشورے سے جو کہا جا رہا ہے اسے ماننے کی صفت پیدا کرو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اللہ تعالیٰ ضرور ترقی بھی دے گا، تحفظ بھی کرے گا، اور ہمارا محلہ یہ نمونہ بنے گا تمام محلوں کے لیے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.